اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جاودانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح بھی اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بقائے میں آتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانیں اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم لوگ ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت سی اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ جزاک اللہ۔